مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ اور عظمہ بخاری اس وقت لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اور یہ میاں نواز شریف کو جب بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا اور اس کے بعد جب سزا دی گئی تو جج خود کہتا ہے کہ جی اس میں کرپشن کہیں نہیں ہے۔ وہ فیصلے کیسے ہوئے؟ ارشد ملک اب دنیا میں نہیں رہے۔ وہ ایک کھلا راز ہے کہ میاں نواز شریف کو کس طرح اقتدار سے بے دخل کیا گیا اور اس کے پیچھے کیا محرکات تھے۔ پھر جب ذاتی معالج کی ملاقات کا معاملہ ہم نے کورٹ سے حل کر لیا تو کورٹ لکھپت میں میاں نواز شریف قید ہیں اور نیب راتوں رات ان کو کورٹ لکھپت سے گرفتار کر لیتا ہے اور اسی شہر لاہور میں ان کو کورٹ لکھپت جیل لاہور سے نیب آفس ٹھوکر نیاز بیگ شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو جب چودھری شوگر مل کے کیس میں گرفتار کیا گیا تو کیا میاں نواز شریف صاحب چودھری شوگر مل کے سی ای او تھے یا اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے یا اس کے چیف فائنینشیل آفیسر تھے؟ تو یہ پہلے مریم نواز شریف کو والد کے سامنے کورٹ لکھپت سے گرفتار کر لینا چودھری شوگر مل کیس جس میں ہے ہی کچھ نہیں، اس کے بعد میاں نواز شریف کی گرفتاری ڈال کے ان کو ایک جیل سے دوسرے آپ عقوبت خانے میں لے گئے، تو اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ اور جب میاں نواز شریف صاحب کی ایک رات حالت بگڑی تب میاں نواز شریف نیب کی تحویل میں تھے، جسمانی ریمانڈ پر نیب کے پاس ٹھوکر نیاز بیگ پر موجود تھے۔ اب جب ان کے بلڈ ٹیسٹ روٹین کے مطابق کروائے گئے، ہم نے تو نہیں کروائے، ان کا پہلا بلڈ ٹیسٹ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو لاہور کے ڈی جی سلیم شاہ نے کروایا۔ وہ آج بھی ادھر لاہور میں ہی پوسٹڈ ہیں، ان سے پتہ کروایا جا سکتا ہے کہ جب میاں نواز شریف کا پہلا بلڈ ٹیسٹ ہوا وہ نیب نے کروایا یا ہم نے کروایا؟ اور جب اس بلڈ ٹیسٹ میں ان کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ لو آیا تو یہ بڑی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ نیب کے افسران اور ڈی جی صاحب میاں نواز شریف کے سیل میں گئے اور انہیں کہا کہ جی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم نے بلڈ ٹیسٹ کرایا، آپ کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ خطرناک حد تک لو آیا ہے، ہم آپ کو ہسپتال شفٹ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں قیدی ہوں، رات کا بہت یہ لیٹ پہر ہو گیا ہے تو میں سونے لگا ہوں، میں صبح جب اٹھوں گا تب دیکھیں گے کہ ہاسپٹل جانا ہے کہ نہیں جانا۔ ایمرجنسی ڈکلیئر کی گئی، نیب کے حکام نے سروسز ہاسپٹل لاہور جو کہ حکومت پنجاب کا ہسپتال ہے اس سے رابطہ قائم کیا اور ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے ایمبولنس بلوا کے میاں نواز شریف کو نیب آفس لاہور سے سروسز ہاسپٹل شفٹ کیا گیا۔ جب سروسز ہاسپٹل شفٹ کیا گیا تو تب بھی وہ حکومت پنجاب اور نیب کی جوائنٹ کسٹڈی میں تھے۔ میں کیونکہ میرے بہت سارے ایام وہاں ہاسپٹل میں ان کے ساتھ گزرے، جب وہ ہاسپٹل آئے اور جب وہ ایئرپورٹ سے لندن روانہ ہوئے میں ایک ایک پل ہاسپٹل میں موجود تھا۔ تو نیب میں ان کی حالت بگڑتی ہے، نیب کا ڈی جی ان کا بلڈ ٹیسٹ کراتا ہے، پلیٹلیٹس کی تعداد کم آتی ہے، وہ ان کو نیب کی ہیڈ کوارٹر سے شفٹ کرتا ہے سروسز ہاسپٹل جہاں وہ پنجاب حکومت کی تحویل میں ہے اور باہر نیب کے 2 افسر بیٹھے ہیں۔ اب نیب اور گورنمنٹ آف پنجاب کی جوائنٹ کسٹڈی ہے جس میں ان کی حالت مزید بگڑتی ہے۔ 11 سینئر ترین میڈیکل پروفیشنلز جو کہ سارے سرکاری ملازم ہیں ان پہ مشتمل میڈیکل بورڈ بنتا ہے اور ایک ایکسپرٹ کو کراچی سے بلوایا جاتا ہے، طاہر شمسی صاحب کو، جو کہ اس بیماری کے ایک جانے مانے ایکسپرٹ ہیں۔ حکومتی وزراء، حکومتی عہدے داران وہ روز پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میاں نواز شریف کی حالت بگڑ رہی ہے۔ اس دوران میاں نواز شریف کی بیل ہوتی ہے لاہور ہائی کورٹ سے چودھری شوگر مل کے کیس میں اور نیب کی کسٹڈی ختم ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی کسٹڈی شروع ہوتی ہے جیل حکام کی، کیونکہ ان کو کوٹ لکھپت کی
کسٹڈی میں دیا گیا تھا. تو اب جیل کے حکام بیٹھے ہیں اور سرکاری افسران ہیں اور پنجاب حکومت ہے. پنجاب حکومت روز یہ کہتی ہے جی اب اتنا پلیٹلیٹ کاؤنٹ ہو گیا, اب اس سے بھی مزید گر گیا, ان کا علاج یہاں ممکن نہیں ہے اور ان کا علاج جو ہے وہ باہر ہی ہو سکتا ہے. یہ ہم نے نہیں کہا, یہ حکومت پنجاب کے سینئر ترین لوگوں کی پریس کانفرنسز میں اس بات کا ذکر آیا. اب جب حکومت پنجاب یہ بات کر رہی ہے تو وہ کسی میڈیکل ایویڈنس کی بنیاد پہ کر رہی ہوگی. اس کو پھر معاملے کو پیچیدہ کیا گیا, ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے, ہم لاہور ہائی کورٹ گئے اور پھر کورٹ آرڈر کے تحت کورٹ نے کہا جی ہم موڈیلٹیز طے کریں گے. آپ کو آصف سعید کھوسہ صاحب کی سٹیٹمنٹ یاد ہوگی. اجازت حکومت نے دی ہے, کورٹ نے موڈیلٹیز طے کی ہیں. تو اب حکومت کو کس بات کا پچھتاوا ہے کہ ان کے سیاست کا محور ہی میاں نواز شریف ہیں. دن رات وہ یہاں پہ تھے, وہ خوف کی علامت تھے ان کے لیے جیل میں, وہ باہر گئے ہیں, وہ خوف کی علامت ہیں. آپ میاں نواز شریف میاں شہباز شریف سارا دن راگ لاپتے ہیں. تو آج کچھ سوالات شہباز گل نے کیے ہیں, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. اس نے پوچھا کہ یہ چوری کرنے والا پرائم منسٹر کون ہے. اس کا جواب ہے وہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر عمران خان ہے, جس نے اس ملک میں بدترین چوری کی ہے اور ڈاکے ڈالے ہیں, جو 400 کنال کے بنی گالا کے محل میں رہتا ہے مگر اس کا ذرائع آمدن کوئی نہیں ہے, جو غریب کی جھونپڑی تو گرا دیتا ہے انکروچمنٹ کے نام پہ, مگر اپنے 400 کنال کے محل کو ساز باز کے ساتھ ریگولرائز کرواتا ہے, جو آٹا بھی کھا گیا ہے اور اس کی اے ٹی ایم سے جیبیں بھری ہیں. آج غریب عوام کا آٹا مہنگا ہے تو آٹا چوری بھی عمران خان نے کی ہے. چینی آج 100 روپے ہے تو چینی چوری بھی اپنے ہی وزراء کے ذریعے عمران خان نے کی ہے. بجلی آج مہنگی ہے تو آج عمران خان کا ندیم بابر کہاں پہ ہے, آج اس کی چوری کی وجہ سے آج بجلی مہنگی ہے. ایل این جی آپ نے مہنگی ترین ابھی پیچھے خریدی ہے, اور نہ صرف یہ آپ نے غریب کی روٹی اس کے منہ سے چھین لی ہے. یہ ہے تاریخ کا بدترین کرپٹ حکمران سلیکٹڈ عمران خان, جو کہ نہ صرف چھوٹی موٹی چوری نہیں کی, اس نے ڈاکے ڈالے ہیں, مریضوں کی دوائیاں تک نہیں چھوڑی. عامر کیانی کو بند کیا, آج ادویات کئی 100 گنا مہنگی ہیں. رنگ روڈ پہ سانپ سونگا ہوا ہے, نیب کو نظر نہیں آتا کہ رنگ روڈ کے اوپر آپ نے کمشنر کو بند کر دیا تو زلفی بخاری, سرور خان اور شیخ رشید دندناتے پھرتے ہیں. اربوں روپے کا غبن ہے. اور جہاں احتساب کی بات آتی ہے تو میری بات کان کھول کے سن لیں, یہ جو 27 ارب روپیہ براڈ شیٹ کو بار آپ نے ادا کیا ہے نا, وہ ٹیکس پیئر کی جیب سے گیا ہے 27 ارب روپیہ. اس کا حساب کس نے دینا ہے؟ آپ دیں گے. وہ بھی ڈاکہ آپ نے ڈالا اور وہ بھی آپ نے غریب عوام کی جیب پہ ڈالا. تو بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف جب انہیں ڈاکٹرز ڈکلیئر کریں گے کہ وہ فٹ ہیں, وہ واپس آئیں گے, اور وہ قانونی طور پہ, میں بالکل واضح کر دوں, قانونی طور پہ برطانیہ میں مقیم ہیں. ہوم ڈپارٹمنٹ نے جو توسیع نہیں کی, اس کا اگلا سٹیپ ٹرائیبیونل ہے. ٹرائیبیونل میں یہ کیس چلے گا جہاں پہ ہم میرٹس پہ اپنے دلائل دیں گے. اور نہ صرف یہ, ٹرائیبیونل کے بعد ہمیں ایک اور حق حاصل ہے کہ اس کے بعد ایک اپر ٹرائیبیونل ہے امیگریشن کا. ہم اپر ٹرائیبیونل کے پاس بھی جا سکتے ہیں اگر ضرورت پڑے تو. تو یہ دن رات جو اب راگ الاپا جا رہا ہے, میں ان کو بالکل کلیئر بتا دوں کہ آپ کے شور مچانے سے, آپ پچھلے 3 سال سے شور مچا رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو آپ نے بھیجا ہے, اب تھوڑا انتظار کریں, وہ آئیں گے, کیونکہ وہاں پہ وہ اپنا علاج بھی کروا رہے ہیں اور آپ کا علاج بھی بھرپور کر رہے ہیں. اور میں نے گزشتہ ہفتے ان کی میڈیکل رپورٹ لاہور ہائی کورٹ کے روبرو, جو کہ ہم پابند ہیں انڈر ٹیکنگ کے مطابق, وہ میں نے کروائی ہے, وہ میں کرواتا رہوں گا. کووڈ کی وجہ سے جو ہسپتال بند تھے وہ اب کھل گئے ہیں, ان کا علاج معالجے کا سلسلہ وہاں پہ جاری ہے. اور یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی وہ کافی کیوں پیتے ہیں. بھائی آپ کو اگر ان کی کافی سے تکلیف ہوتی ہے تو ایک کی جگہ 2 کپ پیا کریں گے آپ کو دکھانے کے لیے. آپ کو اگر ان کی پولو میچ دیکھنے پہ تکلیف ہے تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہر ہفتے پولو میچ دیکھا کریں جا کے. کئی مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی چلنے پھرنے پہ کوئی, ہم نے کب کہا وہ چلنے پھرنے سے آ رہی ہیں, اللہ کا فضل ہے, ان کے ہارٹ کا ایشو ہے, پرفریشن ہوئی ہے, بائی پاس ہوا ہے, سٹنٹ ڈلے ہیں, تو ہم انشاءاللہ ان کا علاج معالجہ مکمل کرائیں گے. اور ساتھ ہی حکومت کا اس سلیکٹڈ ٹولے کا بھی علاج معالجہ مکمل کرائیں گے, اور اس کے بعد ان کی واپسی انشاءاللہ ممکن ہوگی. قانونی حق ہمارے پاس حاصل ہے, وہ ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں, اور وہ ہم حق حاصل ہمیں نہ صرف ابھی قانونی طور پہ وہاں رہنے کی اجازت ہے, اس کے آگے بھی ہمیں پوری اجازت ہے کہ ہم ٹرائیبیونل کے پاس جائیں. تب تک حکومت پاکستان سے جو ہو سکتا ہے کر لیں. میاں نواز شریف علاج کرائے بغیر واپس نہیں آئے. ایک منٹ, میں صرف بہت جلدی سے صرف 2-3 باتیں, بہت ساری باتیں عطا نے کر لی.
پہلی تو بات یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی پر، لوگوں کی صحت پر سیاست کرنا یہ کوئی نیا آج نہیں ہو رہا۔ عمران خان ساری زندگی جس نے اپنی والدہ کی بیماری پہ فنڈ ریزنگ کرتا رہا، جو اپنی والدہ کے کینسر کو بیچتا رہا، اور وہی عمران خان جو ہے جس نے پالیٹکس میں آنے کے لیے وہ کینسر ہاسپٹل اور اپنی والدہ صاحبہ کا نام استعمال کیا، وہ آج لوگوں کی صحت پہ سیاست کرتا بھی ہے اور کرواتا بھی ہے۔ اور کل سے چھوڑے ہوئے ہیں تمام ترجمان جو ہیں، وہ بیچارے ہلکان ہوئے پھر رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ ادھر ٹکر مارے ادھر ٹکر مارے کہاں جائیں۔ اور ایک دن پہلے ابھی وزیر داخلہ جو پاکستان کا ہے، اس نے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ جی ہم جو ہے وہ نہیں لا سکتے نواز شریف صاحب کو، اور ہو سکتا۔ اب یہ ایک میڈیکل گراؤنڈ کی بات تھی جس کے اوپر یہ خام خامے بغلے بجا رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب اس ملک کی سیاست کی ایک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت اس سے بڑی اور حقیقت کیا ہوگی کہ عمران خان کیبنٹ میں بیٹھے تو نواز شریف، ذاتی دوستوں میں بیٹھے تو نواز شریف، اپنے گھر میں جا کے چلے میں بیٹھے تو نواز شریف، ہر جگہ پر اس کو صرف اور صرف نواز شریف اور ان کی فکر رہتی ہے۔ نواز شریف تب بھی پیروں پر چل کر جو ہے وہ ہسپتال گئے تھے جب ان کے پلیٹلیٹس بہت گر گئے تھے۔ نواز شریف تب بھی پیروں پر چل کر جو ہے ہوائی جہاز پر چڑھے تھے جب خود جو ہے ریڈ کارپٹ دے کر جو ہے حکومت نے ہاتھوں ہاتھ ان کو باہر بھیجا تھا، ترلے کیے تھے۔ یہ یاد رکھا جائے کہ نواز شریف صاحب باہر جانے کے لیے تیار نہیں تھے، باقاعدہ ان کی فیملی کو، ان کی والدہ صاحبہ کو اس معاملے پر ان کو جو ہے منانے کے لیے جو ہے وہ انگیج کیا گیا تاکہ ان کو بھیجا جا سکے۔ نواز شریف صاحب کا ملک ہے پاکستان، ان کو یہاں واپس آنا ہے ہر صورتحال کے اندر، اور لیکن اپنا علاج مکمل کرائے بغیر عمران خان کے بغض اور حسد کی بھیڑ چڑھنے کے لیے نواز شریف صاحب کو یہاں بلایا نہیں جا سکتا کہ آپ اپنا علاج چھوڑ دیں، عمران خان کے بغض اور حسد کا آ کے شکار ہو جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ لیڈر نہ گھروں میں بیٹھ کے بنتے ہیں، نہ چلوں سے بنتے ہیں، نہ تجویزوں گنڈوں سے بنتے ہیں۔ لیڈر جو ہے وہ سالوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور وہ قوموں کی زندگی میں بہت سارے لیڈرز ایسی ٹھوک سے نہیں آ جاتے، کیونکہ یہ ٹھوک کے حساب سے مسلم لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری اور عطا تارڑ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔